بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ القمر 27ویں سپارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 54 نمبر پہ ہے، 54۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، چاند کے مختلف نام ہیں، قمر کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں شکل قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا بیان ہے۔ کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، اور جب نبی سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور نبی وہ معجزہ کر دکھاتا ہے، پھر قوم نہ مانے تو اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا عذاب آتا ہے، انوکھا عذاب آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے جب کیا کیا تھا، معجزہ طلب کیا تھا، پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی، اور اونٹنی بھی شیردار بچے سمیت، تو اللہ کے لیے کون سا یہ ناممکن ہے یا مشکل ہے؟ اللہ کی تخلیق 4 طریقوں سے ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے تخلیق کرنا، پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مٹی کے پتلے میں روح پھونکی، یہ طریقہ۔ پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، دوسرا طریقہ۔ پھر ان کے دونوں کے ملاپ سے جو نسل آدم چلی، تیسرا طریقہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی بغیر باپ کے، جبریل نے حضرت مریم کے گریباں میں پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ آیات للناس، یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پتھر سے اونٹنی کا پیدا کرنا، مختلف تخلیقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پرندوں کی شکل جس طرح چمگادڑ کو بنایا، پھونک مارتے تھے اس مٹی کے اس شکل میں، اس کے اندر روح پڑ جاتی، روح اللہ جو ٹھہرے۔ تو اس لیے جب معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور معجزے کے اوپر اگر ایمان نہ لایا جائے تو پھر انجام اپنا دیکھ لیں، جو حضرت صالح کی قوم پہ عذاب آیا تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے ان کو آ لی۔ لیکن یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے، یہ کمال رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ میں کمال ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہ دے، لیکن ایک وجہ ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو ان میں رہتا ہے۔ محبوب جن گلیوں میں گزر جاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس جس شہر سے، جس جس گلی سے، جس جس زمین کے ٹکڑے سے گزر جائیں، اللہ اس چیز کی قسمیں کھا کھا کر آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک حبیب اجمی بہت بڑا صاحب علم تھا، اس کو بلایا کہ اس کا جادو تو زمین پر چلتا ہے، دیکھتے ہیں آج آسمان پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے روسا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کا ایک ٹکڑا ہندوستان کی طرف آیا، تاریخ یہ بیان کرتے ہیں۔
डॉक्टर अब्दुल कदीर का एक कॉलम पढ़ा था मैंने। उनने हिंदुस्तान के भोपाल के एक राजे का जिक्र किया था, छत पे टहल रहा था तो उसने जब चांद का ये टुकड़ा देखा तो उन्होंने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा वो मौजज़े को, तो उसने अपने बेटे को भेजा, जाए उस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और मैं उनके हाथ पर ईमान लाता हूँ। बकौल डॉक्टर अब्दुल करीम वो उनका बेटा पहुँचा। पैदल सफ़र होते थे, घोड़े पे होते थे, ऊँट पे होते थे, जैसे भी होते थे। कुछ 6 महीने बाद जाके पहुँचा, लेकिन ये किस्मत ने, ज़िंदगी ने मोहलत ना दी, फौत हो गया राजा, लेकिन वो सलाम आपकी बारगाह में पहुँच गया। इसी तरह वो बाबा रतन हिंदी के बारे में कब से इस्लाम लाए हुए थे, हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमान रतन हिंदी, जिसके बारे में ये रवायात भी मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में जब आप बकरियाँ चराया करते उस वक्त मुलाकात की। एक नदी भी आपने कंधों पे बैठा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पार करवाई। तारीख़ी रवायात हैं, कितना इनके अंदर ज़ौफ़ है, कितना हुस्न है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जब वो मोइज़ा शक्ल कमर का हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टुकड़े कर दिखाया कि ज़मीन पर भी नहीं आसमान पर भी आपकी हुकूमत है। वो ज़बान जिसको कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। ये तो आपके उस नबूवत की बात है जब आप पिंगोड़े में झूले होते थे, चांद को अपने हाथ से इशारा करते, जिधर आपकी उंगली का इशारा पाता चांद उधर हो जाता। ये तो चलो दुनिया में आने के बाद ही। आप अपनी माँ के पेट में थे, फरमाते हैं तसरीफ़ अल अक़लाम, फरिश्तों के कलम चलने की जो आवाज़ आती है वो अपनी माँ के पेट में सुनते थे। किस किस मौजज़े को बयान किया जाए, किस किस को सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे। अक्ल को हैरान कर देने वाली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा। खुदा के बाद अगर कोई हस्ती है तो बस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी शान में क्या क्या कुछ है, कोई करेगा, कितना घटा के बयान करेगा। जब रब ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक व इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिन यामहून वद्दुहा वल्लैल वश्शम्स यासीन त्वाहा मुज़म्मल मुदस्सिर, कौन कौन सी आपकी सिफ़त को क्या करोगे, घटा के बयान करोगे। वो कुफ़ार ने आपको मुज़म्मम कहा था ना, तो सहाबा ने सुनकर तकलीफ़ का इज़हार तो हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, तो आपने फरमाया मुज़म्मम उनका कोई और होगा, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा है। और जब अल्लाह अपने जलाल पे आता है ना, कुरान पाक की आयत पढ़ के देखना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ये राइना को ज़रा खींच के इधर राइना, या हमारे चरवाए। हम जो राइना पढ़ते हैं वो रियायत के माने में है, हमारी तरफ भी नज़र तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया ऐसा लफ्ज़ भी ना कहो जिसके अल्फाज में, जिसके मानी में तशाबे हो, मशाबहत हो किसी दूसरे माने में, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो। कुल उन्ज़ुरना, तुम ये कहा करो उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, ताकि किसी माने के साथ और दूसरे माने के साथ मशाबत पैदा ना हो। रब तो एक ज़र्रे के करोड़वां माइक्रो से के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त नहीं करता गुस्ताखी। ये कहाँ कहाँ क्या करेंगे, गुस्ताखियाँ करते फिरेंगे। कुफ़ार का काम ही क्या है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो सारे मुत्तहिद हैं, इस्लाम के अंदर ही इत्तेहाद नहीं है। 57-58 इस्लामी मुल्क अगर क्या कर लें, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें, किसी की क्या ज़रूरत है। मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल, वो खून का पहला कतरा, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व समीउल अलीम,
مسلمانوں آج تم مجھے قتل کر رہے ہو تو تم قیامت تک پھر کبھی کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکو گے. اور آج دیکھ لیں اس وقت سے لے کر حضرت عثمان کا دور کیسے گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسا گزرا، حضرت امام حسن کا دور کیسے گزرا، پھر امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے دور گزرا، اس کے بعد سے لے کر کہیں خالد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آ کر خلفائے راشدین کی وہ مثالیں قائم ہوئی. کیا کیا فتنے نہیں ہوئے تھے. اللہ سے دعا ہے نا کہ اسلام اور مسلمان کو اللہ اتحاد اور اتفاق دے، پھر جا کر کام بنے گا. اور اگر کوئی بندہ عرق گلاب اور زعفران سے سورہ قمر کو لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پیے تو حاسدین حسد کرنا چھوڑ دیں گے. حسد ایک ایسی بری بیماری ہے. یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے، بسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے. اس حسد سے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ حسد کی بیماری سے، بغض کی بیماری سے، کینہ کی بیماری سے، تمام رذیلہ اخلاق سے اللہ پناہ دے. تہمت، بہتان، الزام تراشی، یہ حسد کرنا چھوڑ دیں گے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. فاضل بریلوی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل لے کے جاؤ گے، تو فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں یہ لے کے جاؤں گا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. تبھی اللہ نے اتنے نعمتوں سے نوازا. ایک علم جو ان کے پاس، جس علم کے اوپر بولتے تھے بس موتی بکھیرتے جاتے تھے. منطق ہو، فلسفہ ہو، ریاضی ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، ید طولہ رکھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تم اللہ کے ہاں کون سا عمل لے کے جاؤ، میں نے کبھی غیبت نہیں کی. تو انسان ذرا اپنے اندر غور و فکر کر کے تو دیکھیے کہ کون کون سے اخلاق رذیلہ نہیں پائی جاتی آج کے مسلمان میں، آج کے انسان میں. کس عمل پہ فخر ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں یہ مقبول عمل لے کے جاؤں گا، اخلاق حسنہ میں سے ایک ایسا عمل لے کے جاؤں گا کہ رب نے پوچھا ہو کہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے نبی کا میلاد کرایا کرتا تھا. فرید الدین عطار نے کتاب تذکرۃ الاولیاء لکھی. یعنی ہر بندے کا ایک عمل صالح ہوتا ہے جس کے اوپر اس کا فخر ہوتا ہے. ذرا گریباں میں جا کے دیکھیے گا کہ آپ کا اور ہمارا عمل کون سا ہے اخلاق حسنہ میں سے جس کے اوپر ہمیں فخر اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. الناس علی دین ملوکہم، ہمارے حکمران ہی ہمیں ایسے ملے ہیں، ہم تو ان کی پیروی پہ چل رہے ہیں. بیہودہ زبان استعمال کرنا، تہمتیں لگانا، الزامات لگانا، ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو کینہ، بغض، حسد یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. میرے استاد محترم سے ایک بندے نے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اختلافات تھے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ایک مختصر جو کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اور پھر فرمایا یہ اپنی طرف سے کہ معاویہ اور علی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جنت کی سیریں کر رہے ہوں، اور ہم ان کے فضائل اور ان کے نقائص بیان کر کے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہمیشہ لائبریریوں میں پائے جاتے، امیر معاویہ کے خلاف جو بات ملتی ان کو کاؤنٹ کرتے. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ صحابہ کی زندگی کو قرآنی اوراق میں دیکھو، قرآنی اوراق میں، تاریخی اوراق میں نہ دیکھو.
صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، سارے کے سارے صادق ہیں، سارے کے سارے نبی کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں۔ تو اس لیے اپنے ان اخلاق کو دیکھیے جن کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہ کہنا کہ باپ نبی ہے، تمہارے اپنے اعمال ایسے ہوں کہ تم اپنے اعمال کے بل بوتے پہ کوئی فیصلہ مرتب کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اخلاق حسنہ کو اپنانے کی جو سب سے بڑی ایمان کی صفت ہے، ان اکمل المؤمنین، سب سے کامل ترین مسلمان مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اللہ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔